امام حسین پاک کو کفن شریف دیا گیا یا نہیں؟ یہ تو رہی گئی، کفن شریف نہیں دیا۔ یاد ہو رہا نا؟ یاد ہو رہا آپ کو؟ کفن شریف نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ یہ آپ کی طرف سے سوال، اس کا جواب دے دوں۔ کیوں نہیں دیا؟ دینا چاہیے۔ ارے یار ان کا مقام تو اتنا اونچا ہے۔ اللہ ایک مرتبہ نا امام حسین چھوٹے سے تھے، امی جان سے کہہ لے صبح کو عید ہے مجھے کپڑے چاہیے کپڑے چاہیے کپڑے، اتنی گنجائش تھی نہیں، کپڑے چاہیے۔ اللہ نے جنت سے کپڑے بھیج دیے یار ایسے بچے۔ تو جب جنت سے کپڑے اللہ تعالیٰ بھیج سکتا تو ان کے لیے کفن نہیں بھیج سکتا تھا کیا؟ بولو، ان کے لیے کفن نہیں بھیج سکتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے نبی بیان کر رہے تھے، بڑی پیاری بات ہے، سنا دوں۔ نبی بیان کر رہے تھے، صحابہ کو پتا چلا آج بڑا اچھا بیان ہو رہا ہے نبی کا، سارے صحابہ دوڑتے آ رہے ہیں۔ ایک صحابی جنگل میں تھے، وہ جب جنگل ہوتے ہوئے آئے انہیں ہرنی کا بچہ ہاتھ آ گیا، وہ بھی پکڑ کے لے آئے، آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے آقا کی برابر میں نا حضرت امام حسن کھیل رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ امام حسن کھیل رہے تھے۔ وہ بچہ امام حسن کو دے دیا، بچہ بھی اپنی قسمت میں ناز کر رہا ہے، امام حسن سے کھیل رہا اور امام حسن اس سے کھیل رہے ہیں، اور میرے نبی تقریر کر رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے۔ وہ بچے سے کھیلتے گھر پہنچ گئے۔ امام حسین نے دیکھا، کہا بھئی یہ بچہ کہاں سے لاؤ، یہ تو مجھے چاہیے۔ تو بولا میں کیوں دے دوں؟ اچھا بچوں کی ادائیں، میں نانا جان سے لایا ہوں، آپ بھی نانا جان سے لے آؤ۔ جیسے نانا کے پاس فیکٹری ہو، لیکن بچے چھوٹے، تمہارے بچے کتنی ضد کرتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے۔ امام حسین بولے امی جان میں نانا کے پاس بچہ لینے جا رہا ہوں، اور امی جان سن لو بھیا حسن کا جتنا بڑا بچہ اس سے تھوڑا بڑا لے کر کے نانا جان سے آؤں گا۔ لو اب فرمائش بھی پیسے ہوں تو چلو دے دیے جائیں، 100 نہیں 200 لے لو، مگر ہرنی کے بچوں کی فرمائش کہا توڑا۔ اماں ہنس رہی ہے، کہہ رہی ہیں بیٹا دونوں بھائی اسی سے کھیل لو، ماں تو بچوں کو بہلاتی ہے نا۔ کہا میرے چاند دونوں بچے اسی سے کھیل لو۔ کہا نہیں امی جان اب تو میں الگ ہی کھیلوں گا، الگ ہی لے کر کے آؤں گا۔ ماں میں جا رہا ہوں نانا جان کے پاس۔ ماں بولی مت جاؤ، ماں بڑی آگے کو۔ امام حسین تیزی سے دوڑتے ہوئے نانا جان کی طرف کو چلے گئے۔ اب کہتے ہوئے جا رہے نانا جان نانا جان نانا جان نانا جان نانا جان۔ میرے نبی نے تھوڑی دور سے جب آواز سنی، اللہ اللہ، نبی رک گئے، بچے کی طرف کو دیکھنے لگے۔ صحابہ ادب میں کھڑے ہو گئے اور راستہ بنا دی۔ جیسے ہی راستہ بنائی کتابوں میں آتا ہے امام حسین پاک اتنی زور سے ٹکرائے، نانا کو جا کے چپٹ گئے، نانا ہل کے رہ گئے اور چومنے لگے۔ حسین پاک بولے نانا جان مت چومو، مجھے بچہ چاہیے۔ بچہ کا کیسا بچہ؟ کہا مجھے پتا چلا ہے آپ نے بھیا حسن کو دیا ہے، مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ اور ہاں سنو نانا جان، بھیا حسن کے پاس جو بچہ ہے اس سے چھوٹا نہیں، تھوڑا سا بڑا چاہیے، بڑا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں یار بچے نانا کی، یار کیا باتیں ہو رہی ہیں نانا نواسوں کی۔ اب میرے نبی کہہ رہے حسین بڑا چاہیے، تم تو ایسی خواہش کر رہے ہو جیسے میرے پاس رکھا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جلدی دو، بھیا کھیل رہے ہیں مجھے بھی جانا۔ بچے کہتے نا، کہتے اپنی ماؤں سے کتنی ضد کرتے ہیں یار، ماں کتنی پیاری چیز، جتنا بچہ نا ضد کرتا اور ایسی نا کئی چیز ایسی زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا، ماں اتنی چپٹتی ہے اور سینے سے جھنجھوڑتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے۔ اور یہی جب جوان ہو جاتا نا اور 10 روپے کمانے لگے یا 1000 روپے، پتھر ٹیلز گھر میں لگ گیا اور ماں کو کھانسی آ گئی تو کہتا بڑھیا پتھر تو دیکھ لیتی، کہتا ٹیلز دکھ رہی کتنی قیمتی، یہ تو گھوروں پہ رہنے کی ہے، گھوروں پہ۔ یار اس ماں کو دیکھو، 2 سال تمہاری لیٹرین ہوئی ہے اس ماں نے، اور اسی ہاتھ سے کھانا۔ یہ جو تمہارے باپ ہے نا، آج جو تم بال جو کوئی ادھر کو کور رہے گا جھٹکے مارتے پھر نا ایسے ایسے، بعض لڑکوں کو دیکھا میں نے جھٹکے مار رہے نا، یہ جھٹکے اور جو پٹکے جو مار رہے ہو تمہارے باپ بھی ایک دن ہیرو تھے۔
آج ہی تو ان کا گوشت لٹک گیا، آج ہی تو بوڑھے ہو گئے، ایک دن یہ بھی ہیرو تھے، ہیرو، سمجھ رہے؟ ان کا بھی دور تھا، مگر کماتے کماتے ان کا لال خون کالا پڑ گیا، جنگلوں میں رہتے رہتے تمہیں آج اتنا بڑا کیا؟ تو کہتا ابا نے ہمارے لیے کرے کیا؟ تجھے اتنا بڑا کر دیا اور کیا لے گا تو؟ اب نانا کی بات ہے، نانا کہہ رہے ہیں بڑا چاہیے تمہیں؟ نانا بولے بیٹا اگر چھوٹا بھی ہو تو وہ دے دوں۔ کہا مجھے کوئی پتہ۔ اب صحابہ یاد دیکھ رہے، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ نانا تقریر رک گئی، کہا نانا جان مجھے بچہ چاہیے، بھائی آزن گھر پہ جلدی کرو، نانا جلدی کرو نانا۔ کہا تمہاری امی نہیں تھی گھر پہ؟ کہا ماں تو تھی، مجھے پکڑ رہی تھی، میں ہاتھ ہی نہیں آیا۔ تو اور ہنسے، بیٹی دی نا، کتنے پیارے لگتے ہیں۔ کہا نانا جان مجھے بچہ چاہیے، وہ بھی بڑا چاہیے۔ اب ضد کرتے کرتے حسین رونے لگے، کہنے لگے نانا نہیں جلدی کرو جلدی کرو۔ اب میرے آقا چھپا رہے، چوم رہے، سونگ رہے، سینے سے لگا رہے، میرے لال تم جاؤ اسی سے کھیل گئی نانا۔ صحابہ عرض کرتے ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں آقا ہمیں اجازت دے دو، ہم جنگل کا کونا کونا چھان لیں گے، چپا چپا چھان لیں گے، ساری جھاڑی دیکھ لیں گے، جہاں پر بھی ہرن کا بچہ ملے گا پکڑ کے لے آئیں گے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میرے نبی ایک کی بھی نہیں سن رہا، کہہ رہے نہیں نہیں بیٹھو۔ اب حسین چپٹ کے نانا کو رونے لگے، جب روئے ہچکیاں بند گئی، میرے نبی کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک رونے سے نبی رو سکتے تو جس وقت 72 زخم نبی کے نواسے کے جسم پر لگے ہوں گے، اس وقت نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ جب آپ کی گردن کو الگ کیا گیا ہوگا اس وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ جب نبی کے خاندان کو کربلا میں کاٹا جا رہا ہوگا اس وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ میرے نبی رونے لگے، مگر لوگوں سنو، پنجرا پون پوری کے غیور مسلمانوں سنو، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلا، نبی کی وجہ سے صحابہ کی آنکھیں بھی تیرنے لگی آنسوؤں سے، مگر سامنے سے دیکھا میں جنگل کی ہرن